کے لیے دعوت دیتی ہوں نیہا فاطمہ کو، تو آئے اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ الذی وقع والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سرے ہوائے طاعت تھی، جب سرے ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سرسبزیاں چلنے لگی، جب سرسبزیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کے بندوں نے لیکن، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب ایک تنہا 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی، اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے عاجز ہے۔ ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا، جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے جزائے کہے جاتے تھے وہ مسئلہ اقتدار پر متمکن ہو گئے، جنہیں دنیا والے ان پڑھ بچوں کہا کرتے تھے۔ ان کا سیر روا اتنی تیزی سے بڑھا، روائی مضمون کے عالم کا تہذیب و تمدن کا ڈھکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ مسلمانوں کی عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ ان کو پڑھ کر اب بھی رونے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا کیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و صدور اور قوت و حیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چار صاحب صلاحیت تھے، موقف تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے مال و دولت اہل حیات سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جنازت کرتے، فتح نصیب ہوتی، جس سرزمین میں قدم رکھتے ان کے قدم چومنے کے لیے برقرار نظر آتے تھے۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل ہی نہیں، ورنہ مشکل ہی نہیں، مشکل کا آسان ہونا۔ سارے جہاں پہ حکومت ہو تیری، سارے جہاں پہ حکومت ہو تیری، اے مسلم، سارے جہاں پہ حکومت ہو تیری، اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر خود کو مسلمان ہونا۔ وما علینا الا البلاغ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر۔ آج ہم جس طرف نظر اٹھاتے ہیں اس طرف دکھ اور غم کا شمع نظر آتا ہے، اور ہمارے ایمان پہ ہر طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ کہیں اوریانیت، فحاشی و بریائی کے ذریعے ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں روزی روٹی اور گاڑی بنگلہ کا جھنڈا دے کر ہمارے ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ برادران اسلام، موجودہ حالات میں جبکہ ہر طرف سازش، شرارتیں، جیل، ہتھکڑیاں، طاقت، گھمنڈ اور فتنے ابھر رہے ہیں، اور افراط فرقہ پرستی کی آگ میں جل رہا ہے، اور نقطۂ قوانین لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں مرتد ہونے پر مجبور کیا جائے۔ یا غیور مسلمانوں، اتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے، پھر بھی تم اللہ کے دین کو کھلواڑ کرا رہے ہو، نماز کا مذاق اڑا رہے ہو، تم اپنی ایمان کو نرد میں پھنسا کر بیٹھے ہوئے ہو، تم اپنی غلطیاں چھپا کر شریعت کو تخے پہ ڈاکے ڈلوا رہے ہو، سیاست اور عدالت کا تم دیوتا بنے بیٹھے ہو، اور یاد کام ہونے والی کوئی مشورہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی دوائی نہیں، کوئی اکسیر نہیں،
بلکہ تم کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا، مظلوموں کے لیے میدان میں آنا ہوگا، ظالموں کو ظلم سے روکنا ہوگا، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ظلم سے روکنے کی دعوت دی تو ظالم قوم نے اس طرح ستایا کہ پورا ملک اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے جب ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو ظالم نمرود نے ابراہیم کو آگ کے انگاروں کے حوالے کر دیا اور ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، کمر نہ سجایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ظلم کے خلاف آئے تو بی بی شمعت پوری قوم باغی ہو گیا۔ پھر بیٹھا آسمان سے ایک چیخ آئی اور سب کا کلیجہ نکل کر پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو ظلم سے روکا تو فرعون جانی دشمن ہو کر خود اور پوری فوج کو لے کر دریا کے منہ میں دفن ہو گیا۔ اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا عورتوں پر ظلم کرنے سے، معصوم بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے، غلاموں اور مزدوروں پر ظلم کرنے سے، تو مدینے کی سرزمین تنگ کر دی گئی، اللہ کا نام لینا بھی دشوار کر دیا گیا۔ رمضانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے مدینے کی سرزمین کو ہموار کیا اور قیامت تک کے لیے اسلام کی راجدھانی بنا دیا۔ اسی لیے حالات کا کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، دل میں ایمان کے رہتے ہوئے خوف زدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سے ہر شخص کو بلکہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا کہ آخری سانس تک آپ کا اور آپ کے بچوں کا اور آنے والے نسلوں کا کیسے ایمان رہے گا، کیسے اس کی حفاظت ہوگی، کیونکہ آخرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا ہے۔